کلاس 2 آج ہم اپنا سبق پڑھیں گے رمضان کا مہینہ. رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے نا رمضان کا مہینہ. ابھی تو آپ چھوٹے ہیں روزے نہیں رکھتے ہیں، لیکن آپ کے امی ابو دادا دادی سب روزے رکھتے ہوں گے، بڑے بہن بھائی روزے رکھتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. پیارے بچوں، اسلامی مہینوں میں 9واں مہینہ رمضان کا ہے. 12 مہینے ہیں نا، 12 اسلامی مہینے، اس میں سے 9 نمبر کا جو مہینہ ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں ہم سب روزے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑھ چڑھ کر عبادت کرتے ہیں. پیارے بچوں، اسلامی مہینوں میں 9واں مہینہ رمضان کا ہے. یہ مہینہ مسلمانوں کے ہاں بہت مقدس اور پاکیزہ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے باقی ادیان میں بھی مقدس مہینے ہوتے ہیں، تو دین اسلام میں سب سے مقدس مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا ہے. سب سے مقدس مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، جس میں ہم روزے رکھتے ہیں. روزے تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی بھی. اس مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، یعنی صبح سحری کے ٹائم ہم جو کچھ ہمیں کھانا پینا ہوتا ہے وہ ہم کھا لیتے ہیں نماز فجر، اذان فجر سے پہلے. ٹھیک ہے، صبح صادق کے وقت اٹھ کر جو ہمیں کھانا پینا ہوتا ہے ہم کھا لیتے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہے منہ دھو لیتے ہیں، کلی کر لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، اور پھر جب اذان ہو جاتی ہے فجر کی تو اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کھاتے نہ پیتے. سارا دن پھر ہم اسی طرح بھوکے پیاسے رہتے ہیں. اور پھر جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنا روزہ کھولتے ہیں، یعنی افطار کرتے ہیں. روزہ افطار کرنا، روزہ افطار کرنے کا مطلب ہوتا ہے روزہ کھول دیا. اب ہم نے روزہ بند کیا تھا، ہم نے فجر کی نماز اذان کے ساتھ ہی اور مغرب کی اذان کے ساتھ ہی ہم نے اپنا روزہ افطار کر لیا اور روزہ کھول دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اسی مہینے میں اتارا تھا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو وحی آئی وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور قرآن مجید جو نازل ہونا شروع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر وہ رمضان کا مہینہ تھا. یعنی ایک تو یہ مقدس مہینہ ہے ہی ہے، دوسرے یہ اس میں قرآن پاک بھی اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اس لیے اور مقدس ہو جاتا ہے. اور مسلمان روزے رکھتے ہیں اور قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بچوں، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں بھیجا ہے ہمارے پاس؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، اس میں زندگی گزارنے کے اصول لکھے ہوئے ہیں کہ جب میں ایک انسان دنیا بنا رہا ہوں اور انسانوں کو پیدا کر رہا ہوں تو انسان دنیا میں جا کر زندگی کس طرح گزاریں گے، تو ان کو ان کے زندگی گزارنے کے آداب بھی سکھا دوں، ان کے طریقے بھی سکھا دوں. وہ تمام آداب، وہ تمام طریقے جو ہیں وہ کس میں لکھے ہوئے ہیں؟ زندگی گزارنے کے قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں، جو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اتارا، انسانوں کے ہاتھوں میں دیا. روزہ ہمارے دین کا رکن ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے دین کے کتنے رکن ہیں؟ 5. کون کون سے؟ جلدی جلدی بتائیے گا، شاباش جی. پہلا کون سا ہے؟ توحید. دوسرا نماز. تیسرا روزہ. چوتھا حج. پانچواں زکوٰۃ. یہ 5 ارکان ہیں مسلمانوں کے جو مسلمان ادا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق ہی اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں. یہ تمام ارکان اگر انجام نہیں دیں گے تو کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی صف سے باہر ہو جائیں گے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس برکت والے مہینے کی عزت اور احترام کرے. عزت اور احترام کیسے کریں گے؟ آپ چھوٹے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، کیسے عزت کریں گے؟ کہ جو روزہ دار ہیں ان کے سامنے کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، بدتمیزی نہیں کریں گے، شور شرابہ نہیں کریں گے، تاکہ روزہ دار آپ کو ڈانٹے نہ. جب ڈانٹیں گے تو کیا ہوگا؟ جب روزہ دار آپ کو ڈانٹے گا تو پھر اس کا مطلب اس کو غصہ آ گیا نا، اور روزہ دار کو تو غصہ نہیں آنا چاہیے، آپ نے غصہ دلا دیا. لہٰذا روزے کا احترام اس طرح کرنا ہے کہ روزہ دار کے سامنے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، شور شرابہ نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ رہنا ہے. سحری اور افطاری، اب آپ بچے تو اسی طرح احترام کریں گے، اور بڑے ہیں تو پھر آپ کے احترام کے درجات بھی بڑھ جاتے ہیں. بچوں، بڑے باہر کچھ نہیں کھائیں گے پئیں گے، روزہ اگر انہوں نے نہیں رکھا ہوا ہے کسی مجبوری کی بنا پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ روزہ رکھنا لازمی ہے. بچوں، روزہ نہیں چھوڑ سکتے، روزہ ہمارے اوپر فرض ہے.
سحری اور افطاری خاص اوقات میں ہوتی ہے، اس لیے روزہ رکھنے سے وقت کی پابندی کی صفت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ سحری اور افطاری خاص وقت میں ہوتی ہے۔ خاص وقت کا مطلب یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر ہم سحری کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، صبح سحر کا وقت ہوتا ہے نا، اس لیے اس کا نام سحری ہے۔ سحری کھاتے ہیں اور مغرب کی اذان سے پہلے ہم دیکھا اپنے آپ کا ٹیبل اور سج جاتا ہوگا، اس میں پکوڑے، سموسے اور بہت ساری چیزیں، شربت ہم بنا کر رکھ لیتے ہیں، وہ افطاری ہوتی ہے۔ اس ٹائم جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے، مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، ویسے ہی ہم نے روزہ کھولنا ہوتا ہے۔ روزہ کھولنے میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو سحری اور افطاری کے خاص وقت ہو گئے نا، فجر اور مغرب، اس لیے روزہ رکھنے سے وقت کی پابندی کی صفت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے، وقت کی پابندی ہے نا کہ فجر سے پہلے اٹھ کر آپ نے سحری کھانی ہے، اور افطار کے وقت ہی آپ نے روزہ افطار کرنا، اس سے پہلے نہیں کرنا، اس کے بعد نہیں کرنا، 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کرنی ہے۔ روزہ رکھنے کے ٹائم میں بھی جو ہے آپ نے جیسی ہی اذان ہوتی ہے آپ نے کھانا پینا چھوڑنا ہے، اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے ویسے ہی آپ نے کھانا پینا شروع کرنا ہے، دیر نہیں کرنی۔ روزہ کھولنے میں بھی دیر نہیں کرنی ہے بچوں۔ یہ رحمتوں اب یہ دیکھو مسلمانوں کو بچوں ٹریننگ دی جا رہی کس بات کی؟ وقت کی پابندی کی، کہ وقت کی پابندی کتنی ضروری ہے انسانی زندگی میں۔ یہ رحمتوں، برکتوں اور بخشش کا مہینہ ہے۔ جی بچوں، یہ مہینہ جو ہے انتہائی برکتوں کا مہینہ ہے، انتہائی رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، برکتیں بڑھ جاتی ہیں، اور بخشش کا مہینہ ہے، ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ برکتیں تو آپ نے دیکھی کہ آپ ایک تھوڑی سی پیسے جو آپ کے مہینے کے، اس میں آپ اچھا کھاتے ہیں، کپڑے بھی نہیں پہنتے ہیں، فطرانہ بھی ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، تو برکت بڑھ گئی ہے نا بچوں آپ کے پیسے میں، ٹھیک ہے۔ وقت میں بھی برکت بڑھ جاتی ہے، ہم اتنا کام بھی گھر کے کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم عبادتیں بھی اتنی کرتے ہیں بچوں۔ تو حالانکہ آج کل ویسے اگر رمضان کے مہینے کے بغیر دیکھا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ 5 ٹائم کی صرف نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، کوئی تو 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے۔ تو وقت میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اور ہم زیادہ زیادہ عبادتیں بھی کرتے ہیں، اور اپنے روزمرہ کی زندگی کے کام بھی سر انجام دیتے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرے۔ چھوٹے کس طرح نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ بڑوں کے لیے آپ عزت کریں گے، تکریم کریں گے، شور شرابہ نہیں کریں گے، ان کو تنگ نہیں کریں گے، پریشان نہیں کریں گے، اپنی امی کو، ابو کو، اور صبر سے کام لیں گے۔ اور بڑے بھی جو ہے وہ اسی طرح رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا بھائی بہن بھوکا پیاسا نہ رہے، کوئی بھی بچہ محروم نہ رہے نئے کپڑے پہننے سے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ اس مہینے میں نفل عبادت کا ثواب فرض جتنا ہے، یعنی جو 2 رکعت نفل نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کا فرض جتنا ثواب ملتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے بچوں۔ تو ہم جتنی زیادہ عبادت کریں گے تو ہمیں آپ سوچیں کہ یہ برکت ہو گئی نا، ثواب میں بھی برکت ہو گئی۔ یہاں پہ برکتوں کا مہینہ بتایا گیا ہے تو یہ ثواب میں بھی برکت ہو گئی۔ ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھ کر جھوٹ، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے گریز کریں۔ جھوٹ نہیں بولیں، چغلی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، گالی نہ دیں کسی کو، اور لڑائی جھگڑا بھی نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ لڑائی جھگڑے بھی اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور گریز کرنا چاہیے بچوں۔ بالکل بھی لڑنا نہیں چاہیے، نہ آپس میں، نہ بڑوں کو نہ چھوٹوں کو آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے جیسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے۔ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، گلی میں کھیلیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلیں، لیکن لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور اپنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیں۔ اور اپنا وقت کہاں گزارنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں ان کو دیکھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزرے گا نا۔ ہر وقت آپ نماز اور قرآن تو ہم نہیں پڑھتے ہیں بچوں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی بتائی ہوئی کتاب پر عمل کریں گے، رولز پر عمل کریں گے، تو پھر سارا وقت ہی ہمارا اللہ کی یاد میں گزرے گا، ٹھیک ہے۔ روزہ ہمیں غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس دلاتا ہے۔ جب ہم خود بھوکے پیاسے رہتے ہیں سارا دن تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غریب کس طرح بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور اس کی بھوک پیاس کا احساس کرتے ہوئے پھر ہم غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں ہمدردی کا سبق ملتا ہے۔ کیا سبق ملتا ہے روزے سے؟ ہمدردی کا سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا ہمدرد ہونا چاہیے، دوسروں کے مسائل حل کرنے چاہیے، اور ان سے پیار و محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ روزہ ہمیں صبر کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے۔
نو کا روزہ صبر کا نام ہے نا بچوں. آپ نے صبح کے ٹائم سحری میں کھایا اور اس کے بعد افطار, سارا 17-18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے, 15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے, تو اتنی دیر ہم صبر کرتے ہیں نا, کھانے پینے سے رکتے ہیں. تو یہ صبر روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز آپ کو نہیں حاصل ہوتی تو آپ صبر کا مظاہرہ کریں, پیچھے نہ لگ جائیں. جیسے امی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, پیسے دیں مجھے چیز کھانی, مجھے کاپی دلا دیں, مجھے جیومیٹری دلا دیں, مجھے شوز دلا دیں. امی کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں, لیکن آپ جب بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. روزہ ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے اور نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے. نیکی کی تلقین کر رہا ہے نا کہ ہم غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس دلا رہا ہے, ہمیں ہمدردی کا احساس دلا رہا ہے. اس طرح نیکی, یہ نیکیاں ہے نا جو ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ روزہ ہمیں نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے. روزہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بہترین صورت ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بہترین صورت ہے. روزہ دار کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو منہ سے ہم کہتے ہیں اسمیل سی آ رہی ہے, لیکن وہ اسمیل بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے منہ کی خوشبو کا ہے اور اس خوشبو کو بہت پسندیدہ قرار دیا ہے. تو آپ سوچیں کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند فرمایا ہے. اس لیے روزہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بہترین صورت ہے. بندگی کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا خالق ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں اور ہم اس کی بات مانتے ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں, اس کی اطاعت کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بندگی. روزے دار پر کسی کا پہرا نہیں ہوتا ہے پہرا. اگر آپ روزہ رکھا ہوتا ہے کسی بچے نے, وہ 4 کلاس میں 5 کلاس میں, تو امی پہرا تو نہیں نہ دے رہی ہوتی ہیں کہ کہیں ایک کچھ کھانا لے میں پہرا دیتی رہی. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ وہ پہرا ہمارے دل کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی آنکھ, ناک, کان, ہاتھ, پاؤں, زبان سب کو پہرا لگا لیتے ہیں کہ اب ہم نے کوئی برائی کا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. روزہ کس چیز پہ پہرے لگا دیتا ہے؟ روزہ خود پہرے لگا دیتا ہے. کوئی روزے پر پہرے نہیں لگا سکتا, روزہ خود ہمارے اوپر پہرے لگا دیتا ہے. ہماری آنکھ پر, ہمارے ناک, ہمارے کان, ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہمارا دل, ہمارا دماغ, ہر چیز پہ پہرے لگاتا ہے کہ کوئی بھی برائی کا کام نہیں کرنا. اس کے باوجود جو شخص اپنے کھانے پینے اور بری عادتوں پر قابو پاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے. یعنی جو خود اپنے اوپر پہرے لگا لیتا ہے, بری عادتوں سے باز رہتا ہے, کھانے پینے سے باز رہتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے خوش ہو جاتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے. جیسے امی آپ سے راضی ہو جاتی ہیں اور 10 روپے پکڑا دیتی ہیں آپ کو. روزے کا انعام ہمیں عید الفطر کی خوشی میں ملتا ہے. اور 30 روزوں کا انعام کیا ہے؟ عید الفطر کی خوشی ہے. کتنا خوش ہوتے ہیں عید الفطر کا, آپ کتنا انتظار کرتے ہیں. ساری چیزیں نئی خریدنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, رات گئے تک جاگتے ہیں اور عید کی تیاری ہی مکمل نہیں ہوتی اور پھر عید کے دن سو رہے ہوتے ہیں. تو بچوں عید ایسی نہیں ہے. عید روزہ دار کے لیے ہے جو روزے رکھے گا. عید کی خوشی اسی کو ہی ملنی ہے, اسی کو ہی حاصل ہونی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی کو دینی ہے. ٹھیک ہے. چھوٹے بچے روزہ نہیں رکھتے لیکن ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. لیکن بڑے لوگ جو روزہ نہیں رکھتے, عید ان کے لیے نہیں ہے. جو روزے رکھتا ہے عید کی خوشی انہی کے لیے, اللہ تعالیٰ انعام بھی انہی کو دے گا. اور عید کی خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے بچوں کہ جو ہے ہم خود تو نئے کپڑے پہن لیں, اچھا کھائیں پئیں اور سیر و تفریح کریں, سیر سپاٹے کریں. تو عید کی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ عید کی خوشی میں سب کو شریک کرنا ہے, اپنے دوستوں کو, اپنے عزیزوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اور سب کی خیر خیریت لینی ہے. پتہ رکھنا ہے عید سے پہلے ہی کہ سب کے کپڑے بن گئے ہیں, سب لوگ تیار ہیں عید کے لیے, سب نے عید کی شاپنگ کی ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. خاص طور اپنے گلی محلے پڑوس, کوئی غریب بچہ ہے, کوئی یتیم بچہ ہے, اس کی پہلے سے ہیلپ کرنی ہے, اس کو پہلے سے عید کے کپڑے خرید کے دے دینے تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو. یہ ہے عید کا مقصد. اور عید کا مقصد بچوں یہ بھی ہے کہ ہم نے دوسروں کی خبر گیری کرنی ہے, نہ کہ ہم نے صرف پارکوں میں گھومنا ہے. پارک میں گھومنا عید نہیں ہے. عید اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اپنے عزیزوں و رشتہ داروں سے جو گلے شکوے ہیں ان سے ملو, ان کو دور کرو اور اپنے آپ کو دوبارہ سے پاک صاف کر لو. یہ اس کی ایکسرسائز ہے, یہ اس کے 5 کوسچن ہیں. یہ آپ نے جوابات یہاں پر تحریر کرنے ہیں ان سوالوں کے بچوں. اس کے جواب آپ کو اس سبق میں ملیں گے, اور نہیں ملیں گے تو آپ کے ورک شیٹ پر سالو ہیں یہ کوسچن آنسر, وہاں سے دیکھ کر آپ نے کرنے ہیں. اسی طرح یہ آپ کے غلط درست ہیں 4, یہ آپ نے کرنے ہیں. اس کے علاوہ اس میں نقرہ اور اس میں معرفہ لکھنے آپ نے 5, لیکن 4 تو یہاں پر انہوں نے خود دے دیے ہیں, ایک 5واں آپ نے اضافہ کرنا ہے. اسی طرح درست جواب پر ٹک کریں.
یہ 2 ہیں MCQs ہیں. یہ آپ نے پڑھنے کرنے ہیں، خود کرنا ہے بچوں. کوشش کرنی ہے کہ سبق پڑھ کے ریڈ کر کے یہ سارا کام آپ خود کریں. جب خود کر لیں گے نا ایک دفعہ کام، تو آپ کو ایسا یاد ہو جائے گا کہ پھر آپ کو پیپر میں بھی اور ٹیسٹ میں اتنی محنت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. لیکن اس کے علاوہ بھی بچوں آپ کے جو ہے نوٹس میں کام ہوگا، غلط درست ہوں گے، MCQs بھی اور ہوں گے، نیو ورڈس ہوں گے، ڈکٹیشن ورڈس ہوں گے، وہ بھی آپ نے کرنے ہیں اور یاد کرنے ہیں، کاپی ڈاؤن کرنے اور یاد کرنے بچوں.